رسالت کو جو سورہ الحمدیہ جسے سبا مثانی کہتے ہیں، یہ سبا مثانی 7 زمینوں پر 7 آسمان پر فضیلت رکھتی ہے، اور یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے منبع ہدایت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی، اسی میں وہ صاحب انعام چھپا کے دیا گیا جس کا راستہ صراط مستقیم بنا، کہ جہاں یہ دکھائی دے وہاں شک اور گمان سے ماورا ہو کر اس کی اس طرح مطابقت اختیار کرو کہ جیسے جہاں بٹھا دے وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں کھڑا کر دے وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ ہر امت نے مزاج بدلا، مگر نبی نے تمہیں علی یہ کہہ کر دیا تھا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی مع الحق والحق مع علی، حاشیہ دونوں طرف علی کا رکھا گیا، درمیان میں قرآن ہے، درمیان میں حق ہے۔ انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس منزل پہ نہیں آ سکتا جہاں وابستگی حق ثابت کرے بغیر علی کے، نہیں پڑھ سکتا قرآن جب تک کہ بائے بسم اللہ کے نقطے کو نہ سمجھ لے۔ انسان پیدا ہوا خسارے میں، خسارے سے نکلنے کے لیے جو پہلا در چاہیے وہ امام المتقین کا چاہیے۔ یہ کتاب ہدایت کرتی ہے متقین کی، یہ غیر متقی سے کلام ہی نہیں کرتی، جس کو تقوی ہی سمجھنا آیا ہو، جس نے معیار تقوی عبادتوں میں چھپ جانا سمجھا ہو، اس نے وہی غلطی کی ہے جو ابلیس نے کی تھی۔ ابلیس بھی عبادتوں میں چھپا رہا تو ظاہری طور پر خود کو منصب اور مقام کے مطابق یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ملائکہ پر افضل ہوں، حالانکہ ملائکہ خلق ہوئے ہیں اس پسینے سے جو پیشانی محمد و آل محمد پر آئے تھے۔ انسان کہتا ہے یہ لفاظی ہے کہ محمد و آل محمد کے پسینے سے کبھی فرشتے خلق ہو سکتے ہیں۔ ارے بھائی، تیرے نطفے میں اتنی طاقت ہے کہ اولاد پیدا کر سکتا ہے، اس قطرے میں طاقت نہیں ہے جو پیشانی رسالت سے ٹکتی ہو۔ مگر مزاج ایسا ہے کہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ آل محمد ہی کو نہیں سمجھنا، باقی اپنی اکڑ اپنے گمان سے خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک ہم ظلم سے توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک کائنات میں ہدایت عام نہیں ہو سکتی۔ جب تک سچ کو سچ نہیں کہیں گے کبھی بھی امتیں ہدایت نہیں پا سکتی۔ جب تک حق و باطل کی آمیزش ہوتی رہے گی اس وقت تک حق سمجھ نہیں آئے گا۔ باطل باطل ہے، حق حق ہے، اور جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ یہ اس دور کا مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس نمرود کو بھی ایک چھوٹے سے مچھر کے سامنے اللہ نے بے بس کر دیا تھا، اور وہ بے بسی کے ساتھ اپنی خدائی لیے رخصت ہو گیا۔ جو ایک مچھر کا مقابلہ نہ کر سکا وہ انسان خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ آج بھی جب ظلم سے معاشرہ بھرا ہوا ہے، آپ اپنی زندگی کو طول دینے کے لیے، اپنے مال و متاع میں اضافے کے لیے، اپنی اولاد کی بقا کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، رشوت ستانی کرتے ہیں، اپنی دولت کو روز بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں، وہی پروردگار ایک چھوٹے سے مچھر کو بھیجتا ہے اور تمہیں ڈینگی کے ساتھ ڈرانا شروع کر دیتا ہے کہ ذرا سا مچھر سامنے سے گزرا آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، کہیں یہ مجھے کاٹ نہ لے۔ ارے بھائی، مچھر ہی تو ہے،
مگر عجیب اللہ نے مزاج رکھا کہ جب کوئی بھی انسان اپنی اوقات سے بڑھے گا، اپنی اوقات سے نکلے گا، تو پھر میں جانوروں سے بدتر انسان کا کام جانوروں ہی سے بربادی کے ساتھ لوں گا۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم وادی نمل میں گزرتے ہوئے سلیمان کو بھی دیکھتے ہیں، فخر سلیمان کو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر بھی پتہ نہیں چلتا سلیمان کیا تھا اور فخر سلیمان کیا تھا۔ ہم دعوت ذوالعشیرہ علی کی دعوت کا اہتمام بھی دیکھتے ہیں، اور ایک دعوت سلیمان نے اپنے دسترخوان پہ کرنے کے بعد دیکھی کہ اتنی محنت کے بعد سلیمان نے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ اللہ سے کہا تھا پالنے والے میں چاہتا ہوں تیری مخلوق ایک دن میرے دسترخوان پہ کھا لے۔ ربوبیت اللہ کو زیبا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں خود وہ خلیفہ جسے اللہ نے سلیمان جیسا مرتبہ دیا، جس کے تخت کو ہوا اپنے دوش پر لے کر چلتی تھی، جس کی مملکت میں جنات و انسان تابع تھے، اس سلیمان نے خواہش کی کہ میں تیری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا سلیمان یہ مشکل کام ہے، کہا نہیں پالنے والے میں چاہتا ہوں تو اعلان کر دے کہ آج ساری مخلوق میرے دسترخوان پہ کھانا کھائے۔ طاقت سمجھ رہی تھی، سمجھتے تھے کہ بڑے بڑے جنات ہیں، بڑی بڑی دیویں ہیں، بڑی بڑے پکانے والے ہیں، دعوت کا اہتمام کروں گا، اور دعوت کا اہتمام جب کر لوں گا تو اللہ کی مخلوق میرے دسترخوان پہ کھانا کھائے گی۔ مگر جب دعوت کا اہتمام کیا، کھانا تیار ہونے لگا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس مقام کو جہاں دعوت سلیمان کا اہتمام کیا گیا تھا کائنات میں بلند کیا، اور تمام خلائق کو متوجہ کیا کہ آج میری طرف سے دعوت ہے کہ کھانا سلیمان کے دسترخوان پر کھانا۔ آج سلیمان نے تمہیں مہمان بنانا چاہا ہے، مگر جب مہمان بن کر مخلوق پہنچی تو بہت دور دور سے آنے والے تو بہت بعد میں پہنچے۔ ادھر کھانا تیار ہو رہا تھا بڑی بڑی دیگوں میں، جن کا سائز آپ کے امام نے بھی نہ آتا ہو، اتنی بڑی بڑی دیگیں جنہیں جنات چلا رہے تھے، پکا رہے تھے، پک رہی ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، اور ایسے میں اللہ نے ایک مخلوق کو اذن دیا، اور وہ مخلوق سطح آب پر برآمد ہوئی۔ ایک مچھلی نے سلیمان سے کہا سلیمان میری بھوک کا وقت ہو گیا ہے، مجھے کھانے کے لیے درکار ہے۔ سلیمان کہتے ہیں بے صبری مخلوق تھوڑی دیر صبر کر، کھانا تیار ہو رہا ہے، جیسے ہی تیار ہوتا ہے تجھے پیش کیا جائے گا۔ مگر مچھلی بے صبری کا اظہار کر رہی ہے، بے صبری خود نہیں ہے، بتانا چاہتی ہے جس صبر پہ سلیمان تمہیں رہنا چاہیے تھا، تم نے اس صبر سے باہر آ کر ہمیں اپنی دعوت پہ بلایا ہے۔ سلیمان نبی ہونا اور ہے اور ولی ہونا اور ہے، ولایت اور چیز ہے، نبوت اور چیز ہے، ارے امامت اور چیز ہے، خلت اور چیز ہے۔ ارے ابراہیم نبی بھی تھے، خلیل بھی تھے، مگر جب اللہ نے امامت دی تو نبی ہوتے ہوئے بھی حریص بنے کہ یہ منصب بھی مجھے عطا کیا جائے، اور خود کو ہی نہیں مانگا بلکہ اپنی اولاد کے لیے طلب کیا، اس لیے کہ جانتے تھے ابراہیم کے امامت وہ منصب ہے جو اللہ نے ان افراد کے لیے منتخب کیا جو کائنات کی تخلیق کا سبب ہے۔ لہذا سلیمان نے بے صبری کا اظہار کیا اور دعوت پہ مخلوق کو بلایا، مگر ابھی مخلوق آئی ہی نہیں تھی۔ ابھی ایک مچھلی نے فقط منہ نکالا اور سلیمان سے کہا مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ سلیمان نے پکتے ہوئے کھانے کی طرف دیکھا اور چند جنات کو اشارہ کیا کہ اس کا پیٹ بھرو، یہ بہت بے صبری ہے، مگر جنات پیٹ بھرنے سے قاصر رہے، جتنا پکا تھا وہ کھانے کے بعد مچھلی کہتی ہے مجھے اور چاہیے۔
چاہیے؟ سلیمان نے کہا تو میں نے ساری مخلوق کے لیے بنایا تھا، تو اسے ایک نوالے میں کھا گئی اور اب کہتی ہے اور چاہیے۔ کہا سلیمان ایک نوالا دے کر مجھ پر احسان کرتے ہو، اللہ مجھے ایسے 3 نوالے عطا کرتا ہے، صبح و شام اور رات میں مجھے اتنا رزق دیا کرتا ہے، تم ایک وقت کا کھانا نہ کھلا سکے، جو مجھ جیسے کو ایک وقت نہ کھلا سکے وہ مخلوق کو بلائے گا؟ مگر عزیزان گرامی، جب فخر سلیمان کو حکم ہوا کہ اب دعوت ذوالعشیرہ سجاؤ، تو علی نے کوئی بہت بڑی دیگ نہیں چڑھائی، علی نے کسی کو اپنی استعانت کے لیے نہیں بلایا، جنات پر دار و مدار نہیں کیا، انسانیت کو اپنے دسترخوان کو سجانے کے لیے طلب نہیں کیا، بلکہ امامت کی منزل کا آغاز کا پتہ دیا کہ امام اسے کہتے ہیں کہ اگر نبی دعوت کے اہتمام کا حکم دے تو ایک ران بنا کے رکھی اور کھانے والے کھا کے چلے گئے، سب کا پیٹ بھر گیا اور ران پر فقط انگلیوں کے نشان تھے۔ یہ ولایت محمد و آل محمد ہے۔ کل ہم نے بتایا ان ولیوں میں تفریق کرنا جہالت ہے، ان ولیوں میں امتیاز پیدا کرنا جہالت ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے کون سے ولی کا سفر شروع ہوتا ہے، اللہ کس معنی میں ولی ہے، رسول کس معنی میں ولی ہے، اور علی کس معنی میں ولی ہے۔ مگر یاد رکھو یہ ولایت اگر تمہیں علی کے ذریعے ملی تو رسالت بھی سمجھ لی، توحید بھی سمجھ لی، اور اگر علی کو سمجھا ہی نہیں ہے تو عزیزان محترم، میں یہ نہیں کہتا کہ علی کو پہچاننے کا دعویٰ کرو، علی پہچاننے کے لیے نہیں آیا، علی کو ماننے کی کوشش کرو، علی تسلیم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جو کچھ حویدا ہو رہا ہے خالق سے وہ محمد والے محمد کے ذریعے اللہ نے اپنا تقرب ان کی قربت میں رکھا، اللہ نے اپنی محبت ان کی محبت میں رکھی، اللہ نے اپنی استفائیت ان کو استفا کر کے سمجھائی، اور اللہ نے اپنی منشا ان کے قلوب میں ڈالی، اللہ نے اپنا علم کا سمندر انہیں قرار دیا، تمہیں حرف دیا، انہیں مسمہ بنایا، یہ حرف کو معنی دینے والے ہیں، یہی ان کا ملک عظیم ہے کہ ساری دنیا ان کی بھیکاری ہے۔ یہاں انبیاء بھی کھڑے ہیں، یہاں عطا کرنے کا انداز ایسا ہے کہ اگر کوئی سائل مانگ لے تو میرا مولا سائل کو بھی ایسے دیتا ہے کہ پھر سائل غنی ہو جاتا ہے، جو سائل کو غنی بنا دے اسے علی کہتے ہیں۔ مگر ہم اس مولا کے در پہ رہیں اور اس کے بعد بھی علم سے بے بہرا رہیں، ہمیں مانیے توحید پتہ نہ ہو، ہمیں مانیے رسالت پتہ نہ ہو، ہم عمل سے دور ہوں، نہیں عزیزان گرامی، ایمان کے ساتھ عمل تمہاری پہچان ہے۔ آل محمد چاہتے ہیں کہ تم ان کے لیے وجہ زینت بنو، وجہ ہزیمت نہ بنو، تمہارا کردار ایسا ہو کہ جو تمہیں دیکھے کہے کہ یہ علوی جا رہا ہے، یہ جعفری جا رہا ہے۔ مگر فقط پہچان کافی نہیں ہوتی، جہاں خود پہچانے جاؤ وہاں مولا کی بھی پہچان کرواؤ دو، اس لیے کہ تمہیں حکم ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنی نعمت کا ذکر کرو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی منزل سے بچو کہ ہر نعمت کو جھٹلاتے چلے جا رہے ہو، ساری نعمتوں سے فیض لیتے اور پھر جھٹلا رہے ہو۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس نعمت کے در پر ایسے بیٹھو جیسے بیٹھنے کا حق ہے۔ غربت ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، خدا کی قسم کائنات کی سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ انسان علی کے در پر صبر سے نہ بیٹھ سکے۔ مولا اپنے اصحاب سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ بڑے آدمی کی پہچان کیا ہے؟
کہا مولا جو بہت دولت مند ہو، صاحب ثروت ہو اور لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہو، لوگوں کی مدد کرنے والا ہو، مولا نے متبسم ہو کے کہا اس سے بڑے شخص کی خبر دوں؟ کہا مولا اس سے بڑا انسان کون ہے؟ کہا اس سے بڑا انسان وہ ہے جو مفلس ہو اور ہاتھ نہ پھیلائے، جو ضرورت مند ہو مگر کسی سے نہ مانگے۔ اب اللہ نے تمہیں ذکر محمد و آل محمد کا حکم دیا ہے، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کا مصداق بنا کے بھیجا۔ اور اب اس ذکر کے لیے اگر کوئی انسان یہ سوچ کر چلے کہ یہ ذکر تب کروں گا جب مجھے یہ ملے گا، یہ ذکر تب کروں گا جب مجھے ایسا پروٹوکول ملے گا، تو یہ ذکر وہ اللہ کے حکم سے نہیں کر رہا، وہ اس کی نیت کچھ اور ہے، وہ چاہتا کچھ اور ہے۔ وہ سارے سال بیٹھ کر انتظار یہ کرتا ہے کہ ان ایام میں ذکر کروں اور اپنے گھر کو بھر لوں، اپنا ذخیرہ تیار کر لوں۔ تو عزیزان گرامی، یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، یہاں مفلسی بھی ہو تو اس لیے نہیں آتے کہ یہاں سے ہم نے اپنے گھر کو دولت سے بھرنا ہے، نہیں، یہاں سے دولت عام کی جاتی ہے، یہاں سے ولایت عام کی جاتی ہے۔ اور دکھ یہی ہوتا ہے جب پڑھانے والے اپنی مرضی کی رقم دے کے پڑھواتے ہیں تو پڑھواتے بھی وہی ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے، مگر جب پڑھنے والا کسی نیت کے ساتھ نہیں آتا تو پھر وہ پڑھتا بھی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، آپ کہیں گے نہیں آپ یہاں نہیں پڑھ سکتے، ارے بھائی میں نے کب کہا ہے آپ مجھے پڑھوائیے؟ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ذکر کروں نعمت کا، اور میں ذکر کروں گا جہاں مجھے موقع ملے گا۔ آپ ذکر کی منزل کو وہاں نہیں رکھتے تو جہاں آپ کی خواہش ہو وہاں رکھیں اور جسے چاہے پڑھائیں، مگر آل محمد کا ذاکر کبھی بکا نہیں کرتا، آل محمد کا ذاکر کبھی جھکا نہیں کرتا۔ یہ محمد و آل محمد کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو دیا بھی، انہوں نے ان کی خدمت کا اجر اور قیمت بھی دی، اور فرزدق ہو یا کوئی شاعر ہو، جب مولا نے دیا کہا مولا میں نے اس کے لیے نہیں پڑھا تھا، مولا نے کہا میں کب اس کا بدلہ دے رہا ہوں، میں کب اس کا بدلہ دے رہا ہوں۔ کبھی بھی کسی نیت کو کرنے سے پہلے اتنا ضرور ذہن میں رکھنا کہ تمہاری نیت ہو سکتا ہے تم خود کو دھوکہ دیتے ہوئے بھی غلط نیت کر لو، مگر آل محمد سے نیت چھپی نہیں رہتی۔ دکھ ہوتا ہے مجھے اس معاشرے سے کہ جہاں تقسیم کرنے والے ہاتھ جب تقسیم کرنے پر آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو جو دے رہا ہوں یہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس طرح سے متقی ہے کہ نہیں ہے، مگر میرے مولا کا انداز مختلف تھا۔ میرے مولا کے پاس لینے والا جب آیا تو مولا نے یہ نہیں دیکھا کہ یہودی ہے، مجوسی ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ بے نمازی ہے، نہیں، میرے مولا نے کسی کو دیا اور ایسے دیا، اگر نمازی نہ تھا تو نمازی بن گیا، اگر روزے دار نہ تھا تو روزہ دار بن گیا، اگر کسی وجہ سے بدبختی کی وجہ سے کہیں زانیہ تھی، عطائے مولا کی وجہ سے تائب ہو گئی، اگر کوئی بہت بڑا سخی تھا اور اپنی دولت کو تقسیم نہیں کر رہا تھا، مولا کی سخاوت دیکھ کر سخی بن گیا۔ مولا نے انداز عطا کر کے بتایا عطا ایسے کرتے ہیں، اور جب لینے کی منزل آئی، دولت بھی آئی ہے، ثروت بھی آئی ہے، دھاگا بھی ہے، کہیں کوئی ٹاٹ کا ٹکڑا بھی ہے، اور مولا کہتے ہیں یہ اٹھا لو، یہ اٹھا لو، یہ اٹھا لو، فقط یہ ٹاٹ کا ٹکڑا مجھے دے دو۔ کیوں مولا، اس میں کیا راز ہے؟ کہا اس میں تمام جو اشیاء دی گئی اس میں حرام شامل ہے، مگر یہ ٹاٹ جس معظمہ نے بھیجا ہے، جس خاتون نے بھیجا ہے، اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے مال سے خمس نکالا ہے۔ جہاں تقسیم ایسی ہو، لینا ایسا ہو، وہاں
مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے اس معاشرے کا، ان ہاتھوں کا محاسبہ کرنا ہے جہاں اپنے لیے تو سب کچھ پسند کیا جائے مگر محب مولا کے لیے تقسیم کا ہاتھ رکا ہوا ہو۔ کتنے ضعیف الاتقاد ہو گئے ہم کہ ہم ظلم کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں اور مظلوم کو مظلوم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہر دولت کا، ہر نیت کا، ہر عمل کا تعلق تمہارے جہاں نیت سے ہے وہاں تمہاری نگاہ سے بھی ہے۔ خبردار ظالم کو مضبوط نہ کرنا۔ بہت بڑا معاشرے میں انقلاب پیدا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا جب تم نے اپنے علماء کو جمعرات کی روٹیوں تک میں محدود رکھا، اور اب وہ وقت ہے کہ وہ تمہیں محدود کر کے چل رہے ہیں، تم سے تمہارا حق چھین کر چل رہے ہیں۔ خدا را عقل کے ناخون لو، بیلنس کر کر اپنی زندگی کو چلاؤ۔ کس بات سے محمد و آل محمد نے تمہیں خبر نہیں دی؟ آل محمد نے کہاں نہیں بتایا کہ لینا ہو تو کیسے لیتے ہیں، دینا ہو تو کیسے دیتے ہیں؟ اسیر کو دے رہا ہے، بیمار کو دے رہا ہے، حد ہے اپنے منہ سے نوالا چبا کر اس اپاہج کو خرابہ میں جا کے کھلا رہا ہے کہ جس کے منہ میں دہن میں دانت بھی نہیں ہے، ہاتھ اور پیر مفلوج ہے۔ تمہارا مولا تو کھلانے کی اس منزل تک گیا، تمہیں کوئی نظر آیا مولا کا ایسا چاہنے والا جو کبھی ایسی منزل پہ آیا ہو، جس نے کبھی اس محبت کا اظہار کیا ہو؟ کس طرح اس درد کا اظہار نہ کروں، کیسے اس حق کو نہ بولوں؟ میرا حق بولنا اپنے مولا سے وابستگی کا سبب ہے۔ مجھے خوف نہیں ہے کہ کوئی مجھے چھوڑے گا، ارے چھوڑتا ہے تو چھوڑے، مگر حق بولنے میں زبان رک نہیں سکتی۔ ہم نے میسم سے سیکھا ہی ہے، زبان کٹتی ہے تو کٹ جائے مگر حق بات کہنے سے نہ رکنا۔ اپنی نسلیں کٹ جائیں مگر محمد و آل محمد کی حق تلفی ہوتے نہ دیکھنا۔ ہم نے محمد و آل محمد کی حق تلفی کا ایسا سفر شروع کر رکھا ہے کہ ہم جانوروں سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہم جانوروں سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک چونٹی پر میرا مولا خطبہ دے رہا ہے، چونٹی کی تعریف کر رہا ہے، توصیف بیان کر رہا ہے۔ مولا کہتا ہے چونٹی اتنی زیرک ہوتی ہے کہ اپنے سے 10 گنا زیادہ وزن اٹھا کے چلتی ہے۔ میں انسان ہوں، اپنے وزن کے مطابق بھی وزن نہیں اٹھاتا، اور مولا خطبہ دے رہے ہیں چونٹی کے بارے میں، اس کی خلقت کے بارے میں کہ یہ کیسی بنی ہوئی ہے، اس کے ایک ایک جز پر گفتگو کرتے ہوئے مولا بتا رہے ہیں۔ میں جزیات کو چھوڑ کر سیرت کا پہلو لا رہا ہوں تاکہ سیرت نمل بتا کر انسان کو سیرت سازی پر مجبور کر دوں۔ سیرت سازی کے لیے آمادہ تو ہو جاؤ، چونٹیوں سے تو بدتر نہیں ہو، حشرات الارض سے تو بدتر نہیں ہو۔ تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہیں پتا تو ہونا چاہیے کہ بار امامت کون سا بار ہے، کس بار کو اٹھا کر چلنا ہے، امامت کو کیسے دنیا میں آشکار کرنا ہے۔ اگر سب کچھ صحیح تھا تو پھر کربلا کی ضرورت کیوں تھی؟ اور اگر سب کچھ دین اسی صورتوں میں تھا جیسے آج کہا جاتا ہے تو پھر غدیر کی ضرورت کیوں تھی؟ غدیر بھی تمام دین کے مقابل میں آیا، اور حسین بھی تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے فقط ولایت کے انکار کی وجہ سے کربلا سجانے پہ مجبور ہوا۔ تمہیں یاد ہی نہیں رہا، نہ غدیر یاد رہی نہ کربلا یاد رکھتے ہو۔ تمہارے امام علی رضا علیہ السلام کا قول ہے، حکم ہے تمہارے مولا کا، اپنی دولت میں سے خاص حصہ مولا نے خصوصیت کے ساتھ چھوڑا ہے عزاداری کے لیے، اور اپنے فرزند کو وصیت کی ہے کہ میرے بعد اس حصے کو ایام حج میں میرے جد کی عزاداری پر خرچ کرنا۔ پوچھا مولا سبب؟
دنیا نے غدیر بھلا دی ہے، اب کربلا نہ بھول جائیں، لہذا عزاداری اتنی بڑی دولت ہے جس کے لیے امام نے خود اتنی تاکید کی تاکہ انسان کو یاد رہے نہ غدیر بھولنے کی چیز تھی، نہ کربلا کسی اور چیز کی تشریح ہے، کربلا اسی معروف کی طرف بلانے کا نام ہے جسے دنیا نے پسے پشت ڈال دیا تھا۔ نمل پر خطبہ دے رہے ہیں، چونٹی کی توصیف کر رہے ہیں کہ چونٹی اتنی کمزور ہونے کے باوجود اپنے سے 10 گنا زیادہ وزن اٹھا کر چلتی ہے، اور اگر وزن اٹھانے پر قادر نہ ہو تو اپنی ہم جنس کو آواز دیتی ہے۔ ایک چونٹی خود وزن نہیں اٹھا سکتی تو اپنی ہم جنس چونٹیوں کو آواز دیتی ہے۔ تمہاری ولایت کا وزن اگر تم سے نہیں اٹھتا تو یہ فرش عطا بچھائی اس لیے جاتی ہے کہ سب جمع ہو کر اس ولایت کے وزن کو بلند کرو، امامت کے منصب کو دنیا کو بتاؤ کہ میں اکیلا نہیں چل سکتا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہاری ضرورت ہے، آؤ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہو، جوان بھی ہو، پیر سن بھی ہو، مستورات بھی ہو، اور پھر ہم اس ولایت کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ مولا فرماتے ہیں 10 گنا وزن اٹھاتی ہے، اور جب نہیں اٹھا سکتی تو اپنے ہم جنس کو بلاتی ہے، اپنا گھر آڑا ترچھا بناتی ہے۔ کب کہا مولا نے کہ ہر دور میں میرے ذکر کو عام کرتے چلنا، نہیں پرآشوب دور ہو جائے تو گھر میں بیٹھ کے کرنا، اور پرآشوب ہو جائے تو دل میں رکھ کے نسلوں تک منتقل کرنا، مگر یہ بار اٹھانا ضرور ہے، نسلوں کو بتا دینا کہ تلقین حق سے باز نہ آنا، ہاں صبر کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، ضرورت کے مطابق، ایسا نہ ہو کہ 4 ہو اور چاروں ہی مارے جائیں تو پھر آگے نسلوں میں ہدایت کیسے جائے گی؟ جہاں تقیہ کرنا واجب ہے وہاں بولنا حرام، جہاں بولنا واجب ہے وہاں تقیہ حرام۔ یہی تو صراط مستقیم ہے، یہی تو باریک راستہ ہے کہ جب پرآشوب دور ہو، آزادی بھی ہو، اور پھر بھی کوئی ولایت کو نہ پڑھے تو وہاں پڑھنا واجب، اور جہاں آشوب زمانہ اتنا پرآشوب ہو جائے کہ اب ولی کا نام سر عام لینا مشکل ہو تو وہاں تقیے کے ساتھ مخفی انداز میں شانہ ہلا ہلا کر ایک بھائی سے دوسرا بھائی مربوط رہے، مگر ولایت سے نہ آشنا نہیں ہونا۔ مولا فرماتے ہیں یہ چونٹی اپنے گھر کو آڑے ترچھے راستوں کے ساتھ بناتی ہے۔ کیوں بناتی ہے؟ اپنا ذخیرہ، اپنا مال اس گھر میں رکھتی ہے تاکہ اگر کہیں بارش ہو جائے تو بارش کی وجہ سے اس کا مال، اس کا ذخیرہ تلف نہ ہو جائے، لہذا پانی پہنچنے کے امکانات کو کم کرتی ہے۔ مگر پھر بھی اگر بارش ہو جائے زیادہ اور اس کے بل میں پانی پہنچ جائے تو یہ اتنی زیرت ہے کہ اپنے ذخیرے کو پھر زیر زمین نہیں رکھتی، پانی کے اترنے کا انتظار کرتی ہے۔ جب پانی اتر جاتا ہے تو اپنے گھر سے اس زیرے کو، اس ذخیرے کو سطح آب پر لاتی ہے، مگر سطح آب پر، سطح زمین پر لانے سے پہلے انتظار کرتی ہے سورج کی روشنی کا نہیں، کیونکہ سورج کی روشنی میں مخلوق چل پھر رہی ہوتی ہے، کسی کے پیر پڑ جانے کا امکان ہوتا ہے، ذخیرے کے تلف ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ چونٹی انتظار کرتی ہے 14ویں کے چاند کا۔ کتنا لطف آ رہا ہے کہ 14ویں کے چاند کا چونٹی انتظار کر رہی ہے، 14ویں کا مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ میں 14ویں کے حق کو بچا کے نہیں چل رہا، اپنا حق زمانے سے لے رہا ہوں، اپنے مولا کا حق بچا کے نہیں چل رہا، اپنی اطاعت کرا رہا ہوں، اپنے مولا کی اطاعت نہیں سمجھا رہا، اپنی اتباع کروا
جا رہا ہوں، مولا کی اتباع نہیں سمجھا رہا، اپنے عبادت کے فلسفے کو قربتاً اللہ اپنی نسلوں کو اپنے پیچھے تو کھڑا کر رہا ہوں مگر مولا کے پیچھے کھڑے ہونے کا شعور نہیں دے رہا۔ عزیزان محترم، مولا فرماتے ہیں یہ 14ویں کے چاند کا انتظار کرتی ہے، اور جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو یہ اپنے ذخیرے کو ستائے خاک پر لاتی ہے، مٹی کے اوپر لا کے بکھیر دیتی ہے تاکہ خشک ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں ذخیرے میں اس کے بیج ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے کوپل نکلنے کا امکان ہوتا ہے، اور کوپل نکلنے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کو اتنی ہدایت دی ہے، اتنا علم دیا ہے کہ وہ اس دانے کو شگافتہ کرتی ہے کہ جس دانے سے کوپل نکلنے کا امکان ہو کہ کہیں کوپل نکل کے اس کا ذخیرہ تلف نہ ہو جائے، لہذا دانے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اور پھر آگے مولا کہتے ہیں مگر پھر بھی اللہ نے دھنیے کے دانے میں یہ طاقت رکھی ہے کہ اگر اسے 2 حصوں میں تقسیم بھی کر دیا جائے تب بھی اس سے کوپل نکلنے کا امکان ہوتا ہے، تو اب یہ اس 2 حصوں کو بھی مزید 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے تاکہ 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے مگر ذخیرہ تلف نہ ہو۔ یہ شان ہے چونٹی کی، اپنے مال کی، اپنے ذخیرے کی کتنی حفاظت کر رہی ہے۔ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں 100 رکعت کے ثواب کے چکر میں، اور شریعت 4 رکعت کو بھی 2 رکعت لا کے بتاتی ہے قصر کر لے۔ قصر کرنے کا قص سمجھ نہیں آتا، اللہ نے قصر کیوں کرایا، قصر کرانے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے فرصت بھی ہے، بے وطنی بھی ہے، کوئی اور کام بھی نہیں ہے، مگر حکم یہ ہے قصر کر لو۔ کیوں قصر کر لو؟ تاکہ کسی کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے خبر ہو جائے کہ کوئی علی والا آیا ہے، تمہارے شہر میں آیا ہے، کسی وجہ سے آیا ہے۔ جب وہ اپنی 4 تمام کرے تو بیٹھے ہوئے بھائی سے پہلے سوال کرے بھائی آنے کا مقصد شہر میں آئے کیوں ہو؟ کوئی استعانت، کوئی میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ مگر عزیزان محترم یہاں بھی ہم حق تلفی ہی کے سفر پر ہیں، تو کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی ہم جماعت کھڑی کر رہے ہیں جہاں بے خبری ہی بے خبری ہے، دینے کے لیے کچھ اور معیار ہے، لینے کے لیے کچھ اور معیار ہے۔ خدا را ولایت آل محمد کو مذاق نہ بناؤ اور ذکر محمد و آل محمد کو نعمتاً دنیا میں منتقل کرو، ورنہ یاد رکھو وہ وقت دور نہیں ہے جب ظہور امام کی منزل ہوگی، تلوار ہوگی معصوم کی، اور بڑے بڑے متبرک گلے اس تلوار کے نیچے آئیں گے، اور اس وقت انسان سوچتا ہوگا کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ ارے میرے بھائی جنت بنانا مشکل کام نہیں ہے، مگر جنت میں قدم رکھنے کا اختیار کون دیتا ہے؟ وہ اختیار آل محمد کے پاس ہے۔ اکثر سنا فلاں صاحب نے نئی گاڑی لی تھی، نیا موبائل لیا تھا، اور ابھی کچھ ہی دن ہوئے ان سے گاڑی بھی چھن گئی، موبائل بھی گیا۔ ارے بھائی جیسے لیا تھا ویسے نکل گیا، مگر خدا کے لیے سودا کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اللہ نے جس راستے پر تمہیں دیکھنا چاہا ہے ہم اس راستے پر ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ ظلم ہے آل محمد کو نہیں سمجھنا اور آل محمد کے پیغام کو بھی عام نہیں کرنا۔ کھانا بھی مولا کا ہے، حق بھی مولا کا ادا نہیں کرنا۔ خدا کی قسم یہی حق تلفی تھی جس نے کربلا بنا دی۔ اگر لوگ علی کا حق ادا کرتے، اگر لوگ اپنے دروازوں کو علی کے لیے بند نہ کرتے، اگر اہل کوفہ و مدینہ میرے امام کو تنہا نہ چھوڑتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، مگر دنیا نے محبت کی اپنی اولاد سے، اپنی دولت سے، اور اس نعمت کو چھوڑ دیا جسے خالق نے اپنی نعمت عظمیٰ قرار دیا تھا۔ زہرا کا لال کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا رہا،
زہرا کا لال ہدایت کے سفر پہ نکلا تھا اور کسی کو زبردستی لے کے نہیں نکلا. مدینے میں محمد حنفیہ کو وصیتیں دے کے چھوڑا. ام سلمہ کو اپنی ماں ام البنین فاطمہ صغرا کے ساتھ چھوڑا. قافلے میں اصغر کو بھی لے کے چلا، یہ بتاتا ہوا کہ دیکھو اصغر، یہاں استعانت پدری کی بات نہیں ہے، یہاں استعانت امام کا سوال ہے. یہی سبب ہے اصغر نے جب تک بابا نے بلایا صغرا کی آغوش کو نہیں چھوڑا، مگر جیسے ہی باپ نے امامت کے جامع میں طلب کیا، امام نے ماموم کو آواز دی تو اب کم سن ضرور تھا مگر لبیک کہہ کر امام کی باہوں میں باہیں ڈال دی. یہ کربلا تک آنے والا اصغر، یہ کربلا تک آنے والا قافلہ راستے میں جس کو فاضا فوزا عظیمہ کی منزل کا مستحق سمجھتا ہے اسے ساتھ لے کر چلا. کہیں ظہر کین کا خیمہ لگا ہوا دیکھا، زہرا کا لال خود ظہر کین کے دروازے پہ پہنچا. ان کی زوجہ نے خبر دی کہ بچے بیٹا باہر ہے. میرا امام نو کے نیزہ کے ساتھ چشمہ آب کو جاری کر کے چلا. اس صحرا میں چشمہ آب جاری کیا کہ واپس آ کر ظہر دیکھتے ہیں، اعجاز امامت کا مطالعہ کرتے ہیں، امام کے پاس پہنچ جاتے ہیں، زوجہ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں مگر زوجہ بھی ظہر کے ساتھ آ رہی ہے. کربلا کے بن میں یہ قافلہ پہنچا. راستے میں میرے مولا نے چند اصحاب کو ساتھ لیا اور وہ منزلیں طے کرتا ہوا آج 2 محرم کو میرا مولا وارد کربلا ہوا. راستے میں میرے مولا کے قافلے کو روکنے کے لیے حر ابن ریاحی کا لشکر آیا. عزاداروں، کیا کیفیت تھی حر ابن ریاحی کے لشکر کی جب امام کا راستہ روکا تھا. گھوڑے دوڑ دوڑ کر اپنی پیاس کی شدت سے اس قدر تھکن کا شکار تھے کہ زبانیں لٹکی ہوئی تھیں. قافلہ جتنی فوج کے سپاہی تھے پیاسے تھے مگر وہی فوج جو سید شہداء کے قافلے کو روکنے آئے تھے، اسیر کرنے آئے تھے. جب میرے مولا امام مظلوم کے سامنے پہنچے، امام نے قافلے کی نوعیت کو دیکھا، کہا عباس. جی مولا، کتنا پانی ہے؟ کہا مولا اتنے مشکیزیں ہیں کہ ہم کئی دن صحرا میں ان بچوں کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں. ساقی کوثر کے بیٹے نے کہا انہیں پانی سے سیراب کر دو. مشکوں کے دہانے کھولے گئے، مشکوں سے پانی پلایا گیا، ساری فوج کو پانی پلا دیا. مولا پانی پلا چکا. مولا نے کہا ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. میں کہوں گا اے ساقی کوثر، تیری سخاوت کے قربان چلا جاؤں. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا حصہ کا پانی ہے، یہ مستورات اہل حرم کا پانی ہے، مگر حسین سخاوت کا در کھولے ہوئے ہے. پہلے سپاہیوں کو بلایا گیا، سپاہیوں کے بعد سواریوں کو پلایا گیا، اور جب پانی بچ رہا میرے مولا نے کہا اب یہ اس مقام پہ ڈالو جہاں گھوڑوں کی سمیں ہیں. یہ کربلا سے پہلے دبتے ہوئے دشت میں کھڑے ہوئے راہوار ہیں، ان کے پیروں کے نیچے پانی ڈال کر خاک کو ٹھنڈا کر دو. میں کہوں گا مولا اتنا خیال ہے آپ کو ان کی تشنگی کا، ان کی اس تکلیف کا کہ آپ نے لشکر کو سیراب کیا، آپ نے سواریوں کو سیراب کیا، آپ نے ان کے قدموں پہ پانی ڈالا. مگر عزاداروں یہی ہو رہے جو میرے مولا حسین کا راستہ روکتا ہوا گھیرتا ہوا وہاں لایا جسے کربلا کہتے ہیں. یہ کہنا کہ حر نے امام حسین کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، نہیں عزیزان محترم، حر آیا حسین کے پاس ضرور تھا، راستہ روکا ضرور تھا، مگر منصب امامت کو کسی حد تک جانتا تھا، منصب فاطمہ الزہرا کو کسی حد تک جانتا تھا. یہی وجہ ہے حسین نے چاہا کہ حر کو بھی فاضا فوزا عظیمہ کی منزل پہ لایا جائے، حر کو بھی لشکر میں شریک کیا گیا. میں اس کو کسی اور منزل پر پڑھوں گا، یہ مسائل کی منزل پہ نہیں لا رہا. مگر عزیزان محترم، قافلہ حر کے بتائے ہوئے رستوں کے ساتھ روکتا روکتا حسین کربلا کے بن میں داخل ہوا. جب مولا کا ذوالجنا کربلا میں وارد ہوا، ذوالجنا نے قدم بڑھانے سے انکار کیا. میرے بھائی،
عباس رضوی نے ابھی آپ کے سامنے کربلا میں علی اکبر کی جاگیر کا ذکر کیا تھا. میرا حسین کسی ایسی جگہ مدفن نہیں ہوا جو اس کی اپنی جائیداد نہ ہو. میرے حسین نے پہلے کربلا کو اپنی جائیداد بنایا, اپنی جاگیر بنایا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ قبر حسین کسی غضبناک زمین پر ہے جسے غضب کر کے حسین کی مرکز بنائی گئی. عزاداروں, میرے مولا کا ذوالجنا آگے نہیں بڑھتا. میرے مولا نے ذوالجنا بدلا, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, 6 رہبار بدلے گئے مگر کوئی رہبار آگے نہیں بڑھتا. میرے مولا حسین نے کہا عباس یہاں جو ضعیف العمر افراد ہیں انہیں بلایا جائے. ضعیف العمر افراد کو بلانے کے بعد میرا حسین آقا پوچھتا ہے اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں. مولا نے کہا اس کا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا مولا اسے شط الفرات کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام؟ کہا مولا اسے غدریہ کہتے ہیں. مولا نے پوچھا اس کا کوئی اور نام؟ ایک ضعیف انسان تھا جس نے پیچھے سے آواز بلند کی مولا اسے کرب و بلا کہتے ہیں. وفادار و امام مظلوم نے اتنا سننا تھا, راہوار سے نیچے اترے, زمین کربلا سے ایک مشت خاک اٹھائی اور سونگنے کے بعد کہا بس ہم یہیں قیام کریں گے, ہم یہی ہماری وعدہ گاہ ہے, یہی ہمارا لہو خاک کربلا میں شامل ہوگا. عزاداروں, اپنی موت کا پیغام دے رہا ہے, بہنوں اور بیٹیوں کو بتا رہا ہے کہ یہی دشت ہمارا جائے شہادت ہے. عزاداروں, مگر میرا مولا خیمے لگانے سے پہلے کہتا ہے اس زمین کو ہمارے ہاتھ فروخت کرو. لوگوں نے کہا مولا ہم آپ کو ویسے ہبا کیے دیتے ہیں, آپ نواسہ رسول ہیں, آپ کا حق ہے, مگر مولا یہاں قیام نہ کریں. یہ زمین کبھی کسی کو راس نہیں آئی. یہاں آدم آئے تو آدم کو بھی ٹھوکر لگی, یہاں سے موسیٰ گزرے تو موسیٰ کو بھی زحمت ہوئی, یہاں سے ابراہیم گزرے تو ابراہیم کا بھی لہو شامل ہوا, یہاں نوح کی کشتی گزری تو نوح کی کشتی بھی ڈگمگائی تھی. مولا نے کہا وہ انبیاء اور تھے, ہم اور ہیں. ہم اس زمین کو زمین کرب و بلا کو اس طرح شفا بنا کے جائیں گے. عزاداروں, مولا نے زمین کربلا کو خریدا. میرے مولا نے درہم عطا کیے اور عطا کرنے کے بعد ایک دفعہ ثانیہ زہرا سے پوچھا اے بہن یہ بتاؤ ہم نے زمین خرید تو لی ہے, اسے کس کے نام لکھا جائے؟ عزاداروں, ثانیہ زہرا نے کہا بھیا اسے ہمارے علی اکبر کے نام لکھو, اسے شبیہ پیغمبر کے نام لکھو. میرے مولا نے زمین کربلا کو خریدا اور خریدنے کے بعد میرے مولا نے خیمے لگا دیے, اور جب خیمے لگ گئے میرے مولا کہتے ہیں اپنے ان افراد سے قیام کر کے کہتے ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے تھے, دیکھو ہم شب عاشور اس زمین کربلا پہ شہید کر دیے جائیں گے, ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا جائے گا. دیکھو نبی کا نواسہ چاہتا ہے کہ جب ہمیں بے گور و کفن چھوڑ دیا جائے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا, ہماری لاشوں کو بے حرمتی سے بچا لینا. اور جب میرے مولا وصیت کر چکے تو مولا نے ان افراد سے کہا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ اور جا کر اپنی مستورات کو بھیجو. عزاداروں, مستورات امام حسین کی بارگاہ میں آئی. امام نے مستورات سے کلام کیا, ارے فاطمہ زہرا کی بیٹی جناب ثانیہ زہرا ساتھ ہیں, مستورات سے کلام کرتے جاتے ہیں. دیکھو ہم نے تمہارے مردوں کو وصیت کی ہے کہ ہمارے لاشوں کو دفنا دے. دیکھو اگر تمہارے مرد کسی خوف سے ہمارے لاشوں کو دفنانے نہ آئے تو انہیں غیرت دلانا کہ نواسہ رسول بے گور و کفن پڑا ہے اور تم گھروں میں بیٹھے ہو, شاید تمہاری غیرت دلانے سے وہ ہمیں ہماری قبروں کو بنا دے. مگر عزاداروں, مستورات کو بھی ودا کرتے ہوئے کہتے ہیں جاؤ مستورات تم بھی اپنے گھر جاؤ, مگر جب گھر پہنچنا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے پاس بھیج دینا. کتنا غریب ہو گیا ہے حسین وصیتیں کرتا چلا جا رہا ہے. ارے مردوں کو وصیتیں کی اور مستورات کو وصیتیں کی اور کہا ان بچوں کو ہمارے پاس بھیجو. عزاداروں, تھوڑی دیر میں حسین کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے تھے. میرا مولا غریب مظلوم امام ان بچوں سے کلام کر رہا تھا. دیکھو بچوں, شب عاشور جب ہمارے لاشیں اس زمین کربلا پہ پڑے ہو اور تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائے تو میرے بچوں میں جانتا ہوں تم میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ تم ہمارے لیے قبریں بنا سکو, ہمیں دفن کر سکو, مگر اتنا کرنا کہ کھیلتے ہوئے آنا, ایک ایک مشت خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا.
پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں بعنوان عبادت فرما۔ مالک بحق سکینہ بنت الحسین جو بچے یتیم ہیں ان کے سروں پہ دست شفقت عنایت فرما۔ میرے مالک عزاداران امام مظلوم کے صدقے میں ہمیں حق و باطل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے سے محفوظ رکھ، ہمیں معرفت محمد و آل محمد کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک زندہ ہے پرچم عباس کے سائے میں جئیں، محشر میں اٹھیں تو لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ میرے مالک بڑا پرآشوب دور ہے اور ہماری نگاہیں اپنے امام کے ظہور کی متمنی ہیں، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کو جلد اذن ظہور عنایت فرما اور ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ پروردگار بحق کے محمد و آل محمد ان ہاتھوں کو سوائے در آل محمد کے کسی اور در پہ نہ پھیلانے دینا۔ میرے مالک تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس دن سے کہ جس دن ولایت آل محمد میں کوئی خیانت کروں۔ میرے مولا جب تک زندہ ہوں علی علی کروں، موت آئے تو علی علی کرتے ہوئے، محشر میں اٹھوں تو علی علی کرتے ہوئے۔ پروردگار واجبات الہیہ کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما، ہر اس عمل کی توفیق دے جس سے امام راضی ہو جائے، ہر اس عمل سے محفوظ رکھ جس سے امام ناراض ہو جائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے بیماری سید سجاد کا، تجھے واسطہ ہے بیماری فاطمہ صغرا کا، جو مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ میرے مالک میری والدہ بیمار ہیں، وہ بہت عرصے سے بستر علالت پر ہیں، پروردگار بحق کے سکینہ بنت الحسین میری والدہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر میرے سر پر سلامت رکھ۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں اس دنیا کے ہر امتحان میں کامیابی نصیب فرما، خصوصاً جن بچوں نے امتحانات دے رکھے ہیں پروردگار انہیں تمام امتحانوں میں کامیابی کے ساتھ سرخرو فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح اٹھا، جن کو اولاد نہیں دی میرے مولا بحق کے گہوارہ علی اصغر، بحق کے اجڑی ہوئی آغوش رباب، پروردگار انہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ میرے مالک بحق کے سکینہ بنت الحسین جو بچے یتیم ہیں ان کے سروں پہ دست شفقت عنایت فرما۔ میرے مالک ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھ، ہمارے جوانوں کو سیرت علی پر عنایت فرما، ہمارے بچوں کو سیرت اون و محمد نصیب فرما، ہمارے بزرگوں کو سیرت حبیب ابن مظاہر نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں اس رسی کو جسے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی مصداق بنایا ہے، تھام کر ایک ہو کر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ولایت محمد و آل محمد کی نعمت سے بہرمند رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ میرے مالک بحق کے سکینہ بنت الحسین ہر خواہش شریعہ کو پورا فرما، جب تک زندہ ہے پرچم عباس کے سائے میں رکھ، محشر میں اٹھے تو لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرما، ہمیں جلد عز حج و زیارت عنایت فرما۔ میرے ذمہ ایک دعا لگائی تھی، میرا ایک بھائی بیمار ہے، پروردگار بحق کے محمد و آل محمد اس کو مکمل صحت و سلامتی کے ساتھ کامیابی عنایت فرما، اس کے تمام حاجات شریعہ کو برلا۔ میرے مالک عزاداران امام مظلوم کو کسی در کا محتاج نہ کر سوائے در آل محمد کے، اور جلد ہمیں اپنے امام کی زیارت سے مستفیض فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین